بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا جس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ اپنا گھر پا لیں گے۔ آپ نے اس وظیفہ کو نماز سے پہلے آپ نماز فجر سے پہلے کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، آپ جو بھی وظائف یا دعائیں بتائی جاتی ہیں آپ مکمل یقین اور نیک نیتی کے ساتھ بتائی جاتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، آپ تمام میری بہنوں سے اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے، وظائف اور دعا کرنے سے پہلے آپ اس پر کامل یقین رکھیں کہ ایسا کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس جہاں میں بھی فائدہ ہوگا اور اس جہاں میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ وظائف اور دعائیں اس طرح عمل کریں گی جس طرح پتھر پر لکیر ہوتی ہیں۔ جب آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا تو اللہ پاک آپ کے لیے ضرور بہتر کریں گے۔ چلیں اب میں آپ کو وظیفہ جو ہے وہ بتاتا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے تاکہ ویسا ہی آپ کریں جیسا کہ وظائف میں بتایا جاتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے جو میں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ وظیفہ ہے، آپ کو جو بتاتا چلوں اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک نیا گھر پائیں گے۔ اس کو بہت زیادہ لوگوں نے جس نے بھی کیا ہے الحمدللہ وہ آج اپنے گھر میں آباد ہیں، اپنا نیا گھر انہیں جو ہے وہ ملا ہوا ہے۔ اور آج کے اس دور میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایک ذاتی گھر ہو جس میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جس کی یہ تمنا ہوتی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ ایک گھر ہونا چاہیے۔ انسان تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بڑا ہو کر کے اپنا گھر بنائے گا، اپنی گاڑی لے گا، خوشی سے زندگی گزارے گا۔ بہت سارے لوگ اس مقصد کے لیے محنت میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جن کی الگ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، مہنگے دور میں اگر انسان کو کرائے کے مکان میں رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک طرف گھر کے اخراجات، دوسری طرف گھر کا رینٹ جو کہ ایک معمولی سے انسان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم کسی سے اپنی جو نوکری ہوتی ہے اس سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے۔ آپ مایوسی گناہ ہے، آپ مایوس نہ ہوا کریں۔ کوئی بھی چیز جب آپ اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو آپ 100% یقین رکھیں کہ آپ کا اللہ پاک آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ آج کا وظیفہ رات سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ ایک نیا اپنا ذاتی گھر جو ہے وہ پائیں گے۔ وہ گھر اللہ پاک کی جانب سے ہی آپ کو دیا ہوا ہوگا۔ اور آج جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی محنت بتا رہا ہوں وہ محنت انشاءاللہ ضرور لے کے آئے گی۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا بڑا ہے اور اس کی طاقت ہے کہ انشاءاللہ میرے رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، آپ کو کبھی جو ہے یہ مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ نے وظائف شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ 100% ان پہ یقین رکھنا ہے، اول اور آخر درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے یہ اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ اگر آپ کو یہ مکان ملے گا تو آپ اس کے بعد کبھی بھی نماز اپنی قضا نہیں کریں گے۔ اس وظیفے کو شروع کرتے ہوئے جب تک یہ وظیفے کا جو ٹائم ہے اس میں آپ نے نماز کبھی بھی قضا نہیں کرنی۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 8 دن سونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے
اور سونے کے بعد 9ویں دن انشاءاللہ آپ کو نیا گھر مل جائے گا، لیکن 8 دنوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے کوئی بھی نماز آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نماز قضا ہوگی اور نماز قضا ہونے سے پھر آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کا عمل نہیں کرے گا، آپ کی نماز کوئی بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ نماز رات سونے سے پہلے آپ نے، رات جس وقت آپ سو جائیں، سونے سے پہلے آپ نے 800 مرتبہ یا مالکو، اس کا مطلب ہے اے بادشاہ، آپ نے یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس اسم میں، اس اللہ پاک کے نام میں اتنا زیادہ جو ہے وہ اثر ہے۔ اگر کوئی شخص کرایہ دار ہو، معاشی حالات تنگ ہو، تو انشاءاللہ اس کو اس کے کرنے کی وجہ سے، انشاءاللہ اس کے کرنے کی وجہ سے اس کو اتنا فائدہ ہوگا اور اتنے ذرائع سے مالی امداد کرے گا کہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اپنی خواہش کے مطابق اپنا ذاتی مکان یا کوٹھی یا بنگلہ بنا لے گا۔ اللہ پاک سارے کائنات کا مالک ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، اس سے جب آپ کوئی مانگا کریں تو مایوس نہ ہوا کریں۔ ایک چھوٹا سا منہ بنا کے بھی اس سے مانگنا جو ہے یہ بھی شرک ہے۔ جب آپ مانگیں تو پھر ایسی چیز بھی مانگ سکتے ہیں، آپ بہت بڑی سے بڑی چیز مانگ سکتے ہیں، کیونکہ دینے میں اس اللہ پاک کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس وظیفے کو جو ہے وہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیا کریں۔ یہ وظائف، اس سے اگر کسی کا فائدہ ہو تو وہ آپ اس کو شیئر کیا کریں، کیونکہ دینے والی ذات ایک اللہ پاک کی ہے جو بہت بڑی کائنات کا مالک ہے۔ اس بندے سے جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، میرا اللہ پاک اس سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، صرف ایک دفعہ جو ہے وہ ہم وظیفہ شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کسی طرح اپنے غیبوں کے خزانے سے جو ہے اللہ پاک ہمیں عطا کر دے۔ جب کامیابی نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ غلط ہے، حالانکہ ہم وظیفہ کریں اور ایمان رکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک دینے والی ذات ہے۔ دل میں یہ چیز نہ لے کے آئیں، جو بھی دینے آج تک آپ نے جتنی زندگی گزاری ہے اس میں آپ سوچیں کہ آپ کو کیا کچھ عطا ہوا ہے، وہ کس کے ذریعے سے عطا ہوا ہے، وہ ایک اللہ پاک کے ذریعے سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں سوچیں گے تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے یہ نہیں لگے گی کہ مجھے یہ ایسا یہ جو چیز عطا ہوئی ہے رب کی طرف سے، مجھے کوئی مہربانیاں نہیں ہیں۔ اللہ پاک کی جانب سے بہت زیادہ مہربانیاں ہیں۔ ہم جو سانس رہ رہے ہیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں ہم دیکھ لیں یہ بھی اللہ پاک کی جانب سے مہربانیاں ہیں۔ اپنے جو ایمان ہے اس کو کمزور مت کیا کریں۔ اپنے ایمان، بہت زیادہ کمزور جو ایمان ہوتی ہے اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی دعا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کر کے جب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ عبادات چھوڑ دیتا ہے، وہ اسلام سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ایسا نہ کیا کریں میرے بھائیوں، آپ بہت زیادہ اللہ پاک نے آپ پر مہربانی کی ہے۔ اس سے یہ سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، اور انسان کو جو ہے اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ آپ یہ دنیا مانگیں، یہ دنیا مانگنا جرم نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ ہو، کیونکہ اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے، میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جتنی حالات آپ کی مرضی ہے مجبور ہوئے، آپ جتنی مرضی ہے مجبور ہوئے، انشاءاللہ میرے اللہ پاک کے حکم سے آپ کو جو ہے وہ نیا مکان مل جائے گا، آپ کو دنیا کی ہر چیز وہ مل جائے گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، آپ نے رات سونے سے پہلے اول اور آخر درود شریف کے ساتھ یا مالک کو 800 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ سونے کے بعد انشاءاللہ اگر آپ لگاتار جو ہے وہ 8 دن تک یہ وظیفہ کریں، آپ لگاتار 8 دن تک یہ وظیفہ کر لیں، 9ویں دن 100%، 99% کی امکان ہے کہ آپ کو مکان مل جائے گا، 99% کی امکان ہے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی مزید آپ اچھے وظائف کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔